استغفراللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف الذاکرین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز ہے. پروردگار عالم بھائی علی رضا جعفری اور ان کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوارِ ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں خصوصیت سے شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. پروردگار ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے اور سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، مجلس اعزا مخصوص ہے ایصال ثواب کے عنوان سے. یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے حضور، یہ ہمارے مکتب کا حسن ہے. ہمارے مکتب کے بڑے لطیف سے معاملات ہیں، بڑے حسین سے معاملات ہیں. ان میں سے یہ ایک سلسلہ ہے، ہم اپنے مرحومین کو بھولتے نہیں ہیں، انہیں تحفے بھجواتے ہیں. یہ ایصال ثواب یہ ایک بڑا لطیف ایک ہمارے مکتب کے حسن میں شمار ہوتی ہے. آپ کے مکتب میں بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں ائمہ اہل بیت کی. اس پہ باقاعدہ علماء نے الگ الگ کتب لکھی ہیں یہ ایصال ثواب کے حوالے سے. وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ہمارے مرحومین یہاں سے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہو گئے ہیں، یعنی ایک حال میں تھے اب دوسرے حال میں چلے گئے ہیں، ایک دوسری جگہ پر چلے گئے. وہ کیا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، یہ خدا جانتا ہے یا آل محمد جانتا ہے. ہم فقط اتنا جانتے ہیں جتنا روایات میں ہمیں محمد و آل محمد نے بتایا ہے. وہ بھی ایک طرز زندگی ہے، وہ کیسا طرز زندگی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ خدا کی ذات بہتر. مخصوص روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عالم ہے کہ جس میں تمام مرحومین منتقل ہو جاتے ہیں. حضور جب بھی آپ اور میں کچھ ایصال ثواب کے عنوان سے بھجواتے ہیں تو وہ انہیں کسی برزخی تحفے کی صورت میں ملتا. روایات یہ بتاتی اس دنیا میں بعض چیزیں تحفتاً آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا، کو پرفیوم دیے جاتے ہیں، لباس دیا جاتا ہے، وہ اس دنیا کے تحفے ہیں. عالم برزخ کے تحفے کیا ہیں خدا کی ذات بہتر جانتی ہے. فرمایا جس کوالٹی کی شے ہدیہ کی جائے ایصال ثواب کے عنوان سے انہیں کسی برزخی صورت میں ملتی ہے. مرحوم بابا کو، مرحوم ماں کو، مرحوم رشتہ داروں کو کمال لطف پروردگار دیکھ کے جب انہیں کوئی تحفہ ملے، مرحومہ ماں، مرحومہ دادا، مرحومہ دادی وہاں بیٹھ کر آپ کو جو دعا دیں گے اللہ جہان ظاہر میں قبول کر لے گا. ایک طرفہ سلسلہ نہیں، دو طرفہ سلسلہ ہے. یہاں سے آپ بھیجوائیں گے، وہاں سے وہ بھی آپ کو بھیجوائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اگر ہم مرحومین سے ناتا توڑ لیں تو اور بات ہے. ماں کے چلے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، باپ کے چلے جانے کا یہ مطلب نہیں، تعلق ہے، آپ اسے قائم رکھیں.
جو شے بھجوائیں گے، جیسی بھجوائیں گے ویسا برزخی تحفہ ملے گا۔ سن لی آپ نے بات؟ حضور اجازت دیتے میں پہلا جملہ عرض کروں مجلس کا۔ حضور جس طرح کی شے بھجوائیں گے ویسا ہی تحفہ انہیں ملے گا۔ آپ ایک سادہ سا درود پڑھ کے بھجوا دیں، کوئی تحفہ مل جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کے بھجوائیں، تحفہ مل جائے گا۔ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، صدقہ کر کے بھیجیں، تحفہ مل جائے گا۔ اللہ جانے وہ مرحومین عالم میں برزخ میں کتنے خوش قسمت ہوتے ہوں گے جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے ملتے ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سلام یا علی یا علی۔ حضور خدا جانے وہ مرحومین کتنا فخر کرتے ہوں گے۔ زندہ تھے تو خود ماتم کرتے تھے، زندہ تھے تو خود مجلسیں برپا کرتے تھے، زندہ تھے تو ان مجالس میں کوشش کرتے تھے۔ اب انہیں ذکر آل محمد کے تحفے مل رہے ہیں۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ بڑے بیدار ہیں ماشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے آغا صاحب انتہائی لطیف انداز میں پڑھ رہے تھے، آپ کی سماعتیں بہترین ہیں۔ لیجئے پھر لطف آئے اگر میں بات پہنچا سکوں تو۔ دیکھیے یہ میں نے عرض کیا نا، ایصال ثواب یہ ہمارے مکتب کا حسن ہے، یہ لطف ہے، اور اسی سے عزاداری پہ بہار ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہماری کتنی اچھی عادت ہے، ہمارا کوئی فوت ہو جائے ہم لے جا کے اسے دفنا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد اس کی موت کے جواز سے بھی ذکر آل محمد برپا کر لیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت یہاں جتنے سر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اتنی مستقبل کی مجلسیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ توجہ ہے دوستان جی؟ حضور یہ نکتہ ہمارے دشمنوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے کہا عزاداری روکنی ہے، انہیں قتل کر دو۔ وہ اسی غلط فہمی میں مارتے چلے گئے کہ ذکر مٹتا چلا جائے گا۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے جتنے مرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ سلامت رہو یا علی یا علی۔ توجہ ہے عزیزان بات؟ ہم تو سادے لفظوں میں، ہم تو قاتل کے ہاتھ سے بھی مجلس حسین لکھوا لیتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ آیا یہ سالانہ مجلس ہے؟ یہ مجلس یہ کس وجہ سے برپا ہوئی؟ یہ کہ ہمیشہ سے ہو رہی تھی مجلس؟ نہیں، ہمارا ایک پیارا تھا جو دنیا سے چلا گیا، ایسے ہی ہے جی۔ ہم نے اس کے جانے کو، اس کی وفات کو جواز بنا لیا مجلس کا، مگر جب مجلس رکھی ذکر اس کا نہیں نبی کے بیٹے کا کیا۔ توجہ ہے جی؟ حضور دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیے گا، دیکھیں اس نقطے کو۔ اب آپ کی محبت ہے جو مجھے مجبور کر رہی میں بات کو مزید وسعت دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا، یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب جگہ، حضور بڑی، اسے کہتے ہیں نا دنیا فانی، عجیب جگہ ہے۔ یہاں سوائے موت کے کوئی شے حتمی ہے ہی نہیں۔ حقیقت اس دنیا میں سوائے، مجھے ایمان سے بتائیں کتنے لوگوں کو دولت مل پاتی ہے؟ کتنے؟ دیکھیں بعض چیزیں ہیں نا اس سے انسان بڑا پیار کرتا ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں شہرت بھی ہے، مقام و منصب بھی ہے کہ نہیں جی؟ ان چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں نا۔ کتنے لوگوں کے حصے میں آپ آتی ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں دولت یا شہرت یا عزت مقام و مرتبہ ہے، بڑے مختصر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ حضور یہاں جو پیدا ہوا ہے وہ چاہے کسی دولت مند کے گھر پیدا ہوا، صاحب جاگیر کے گھر پیدا ہوا ہے، کیا گارنٹی ہے یہ بھی کل کو صاحب مکان ہوگا؟ کیا لازمی ہے کہ کوئی اونچی منزل میں پیدا ہوا ہے تو کل کو اس کی بھی منزلیں ہوں گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا آغاز محلوں سے ہوتا ہے، اختتام سڑک کنارے ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں حضور؟ اسی طرح اگر کوئی کسی مفلس کے گھر پیدا ہو گیا تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ ساری زندگی خود بھی مفلسی میں گزارے گا؟ لوگ جھونپڑیوں سے آغاز کرتے ہیں، محلوں میں تمام ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ حضور اسی طرح کیا کوئی کسی صاحب ایمان، کسی صاحب تقوی کے گھر پیدا ہو تو کیا لازمی ہے کہ کل کو صاحب کردار ہوگا؟ آپ نے اتقیاء کی اولاد کو نجس حالت میں مرتے دیکھا ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی کسی خبیث کے گھر پیدا ہو گیا تو کیا لازمی ہے یہ بھی ساری زندگی اسی طرح ضلالت میں جیے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ انتہائی شاندار موت پالے، ایسا ہے کہ نہیں؟
چلیں میں بات کو سادہ رکھوں اور مجلسانہ مفہوم میں رکھوں. حضور یہاں کچھ حتمی نہیں ہے. یہ دنیا اتنی عجیب ہے, یہاں ہو سکتا ہے کوئی نوح جیسے نبی کے گھر پیدا ہو اور کفر کی ذلت کی موت مر جائے, اور ہو سکتا ہے کوئی یزید جیسے فاسق کے گھر میں پیدا ہو اور تخت پہ ٹھوکر مار کے عزت کی موت پا لے. توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ آخر اسی دنیا میں ہوا نا یہ سب کچھ. حضور یہ دنیا کتنی عجیب ہے, یہاں کچھ حتمی ہے ہی نہیں. نوح جیسے نبی کے گھر پیدا ہو رہا ہے, ذلت کی اور کفر کی موت مر رہا ہے. یزید جیسے لعین کے گھر پیدا ہوا, یہ کہہ کے ٹھوکر مار دی تخت کو, حق نہ میرے باپ کا تھا نہ دادے کا, حق تو حسین اور حسین کے بابا کا تھا. سلامت یزید کا بیٹا ہو کے حضور عزت پا گیا. اس کا مطلب ہے اس دنیا میں کوئی شے حتمی نہیں ہے. بلکہ حضور میں چلیں مجلسانہ انداز میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں جملہ بدل کے کر دیتا ہوں, وضاحت نہیں کر پاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے. حضور یہ دنیا عجیب و غریب ہے, یہاں کچھ طے نہیں ہے, یہاں عجیب و غریب معاملات ہیں. یہاں ہو سکتا ہے جھونپڑی سے آغاز کرے محل میں پہنچ جائے, ہو سکتا ہے محل سے آغاز ہو مفلسی میں مر جائے, یہاں ہو سکتا ہے نوح جیسے نبی کے گھر پیدا ہو ذلت کی موت مر جائے, ہو سکتا ہے یزید جیسے فاسق کے گھر پیدا ہو عزت کی موت پالے. حضور یہ دنیا بڑی عجیب ہے, یہاں کچھ حتمی نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے باپ زہرا کا دشمن ہو, بیٹا علی کی گود میں پلنے لگے. اللہ اکبر. سلامت یا علی. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ عجیب و غریب دنیا ہے خدا کی قسم, یہاں کچھ حتمی نہیں. تو پھر حتمی ہے کیا؟ فقط ایک بات حتمی, جو دنیا میں آیا ہے جسے نعمت حیات سے اللہ نے مزین کیا ہے اسے نعمت موت ضرور مل جائے گی. یعنی ہم واضح کہہ سکتے ہیں حضور کوئی بھی جو یہاں جس نے پہلا سانس لیا ہے, پہلا سانس لیتے ساتھ ہی اگر کوئی حتمی ترین بات ہے اس بچے کے لیے تو وہ موت ہی ہے. اب وہ چاہے اگلے لمحے میں آ جائے, چاہے 50 سال نکال جائے, 70-80 سال نکال جائے, حتمی بات ہے. اسی لیے وہ کسی نے اچھے نفیس انداز میں یہ بات کی, غالباً میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا, اچھی لطیف جملہ بندی تھی. انہوں نے کہا حضور یہ زندگی اتنا بڑا جرم ہے جو ایک لمحے کے لیے کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہی ہے. توجہ ہے جی؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ حضور موت تو مرنا تو ہے, یہ تو حتمی ہے. حضور میں آپ کو نہ ایک ہی جملے میں آپ کی قیمت بتانے جا رہا ہوں, اگر بات پہنچے لطف آئے میرا ساتھ دیجیے گا. حضور ہم میں سے ہر شخص کو مر جانا ہے. اس کا مطلب ہے کتنے دولت پائیں گے نہیں حتمی, کتنوں کو شہرت ملے گی نہیں لازمی. حضور ایک بات محکم ہے, مرنا تو ہے ہی. اگر آخری سانس آل محمد کے مکتب پہ اکھڑا تو حضور ایک بات ضرور ہو جائے گی, ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس حسین برپا ہو جائے گی. آپ پوچھیں علماء سے, علماء نے روایات ہمیں سنائی ہیں, فرماتے ہیں وہ فرشتے جو بارش کے ایک ایک گرنے والے قطرے کی تعداد گننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ آل محمد پہ پڑے گئے ایک درود کا اجر کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سوچیں ایک مرتبہ ماشاءاللہ کہنے کا اجر کیا ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا, آل محمد کے اسماء گرامی کو نام لینے کا کتنا اجر ہے. سوچیں پھر ایک مجلس کا کتنا اجر. ہماری موت کے جواز سے حضور ایک مجلس تو برپا ہو جائے گی جس میں مومن اکٹھے ہوں گے, پڑھنے والا ذکر ہمارا نہیں زہرا کے لال کا کرے گا. توجہ ہے جی؟ اب میں جملہ عرض کروں, یہ جملہ ذہنوں میں رہا, آپ طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حضور مکتب میں آپ کو آپ کی اور اپنی قیمت بتا رہا ہوں. ہم مر گئے, ہم اس دنیا میں کچھ نہ کر سکے, کوئی مار کا نہ مار سکے, ہماری وجہ سے کوئی تغیر واقعہ ہوا یا نہ ہوا, ہماری وجہ سے اس پلانٹ ارتھ پہ ایک مجلس حسین کا اضافہ ہو جائے گا. اب سادگی سے جملہ عرض کروں, خدا کا کتنا بڑا احسان ہے, جب تک زندہ ہیں خود عزادار ہیں, جب مر جائیں گے عزاداری میں تبدیل ہو جائیں گے.
اللہ ہمارے وجود کو یہ عزاداری سے تبدیل کر دے گا. حضور یہ خدا کا ہم پہ احسان ہے. یا اللہ یہ سارا تو نے نظام کھڑا ہی کیوں کیا؟ یا اللہ یہ کیوں تکلیف حیات میں مبتلا کر دیا؟ یہ نعمت محسوس ہوتی مگر آج کل کے جو حالات ہیں، اس دنیا کی جو مشکلات ہیں، یا اللہ یہ تو نے سیٹ اپ بنایا ہی کیوں ہے؟ واضح پروردگار فرما رہا ہے. حضور سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، پورا مفہوم خدا نے ایک آیت میں سمیٹ دیا. اجازت دیتے ہیں میں بیان کروں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار نے فرمایا یہ سارا سیٹ اپ جو میں نے بنایا ہے نا، یہ جو موت و حیات کا سارا نظام کھڑا کیا، فقط ایک مقصد ہے حضور، دیکھنا یہ ہے تم میں وہ کون ہیں جو عمل احسن انجام دیتے ہیں. سادے لفظوں میں عمل احسن یعنی اچھا عمل، اعلیٰ عمل، بہترین عمل. یعنی پروردگار فرماتا ہے میں نے یہ سارا سسٹم اس لیے کھڑا کیا ہے میں دیکھوں تم میں وہ کون ہیں جو اعلیٰ عمل انجام دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور دیکھیں پروردگار نے ایک اس میں نہ پورا مقصد موت و حیات بیان کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہیں جو اعلیٰ عمل انجام دیتے ہیں. سادے لفظوں میں، جوان بہت سارے بیٹھے ہیں اس لیے میں بات کو زیادہ آسان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات طے ہے، جب سے حیات ملی ہے، جس لمحے موت آنی ہے، اس سب کے درمیان وہ دیکھ رہا ہے. جوانوں بات سمجھنے کی ہے. یہ جو اصالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے نا، اس کا سٹرکچر بڑا مختلف ہوتا ہے حضور. اس کے اندر نا ہمارا جو چلا گیا ہے نا، ہم بیٹھے اس کے بہانے ہیں، مگر سیکھنا ہمیں بھی ہے کہ ہمیں باقی ماندہ زندگی کیسے گزارنی ہے. میں فضائل کا لطف آپ کے لیے برقرار رکھوں گا، پوری توجہ. وہ فرما رہا ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہے جو اعلیٰ عمل انجام دیتا، بہترین عمل انجام. ایک بات تو طے ہے، وہ دیکھ رہا ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ بتا رہا ہے جوانوں یاد رکھو 24 hours 7 days a week 365 دن سال کے میں دیکھ رہا ہوں کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتا. دیکھیں بڑا بھی کوئی غلط فہمی میں جا رہا ہو نا، ابھی ہم آ رہے تھے نا موٹر وے کے اوپر تو گاڑی دبائی ہوئی تھی تو ساتھ میں بھائی کہنے لگے کیمرہ آگے آ رہا. توجہ ہے جی؟ خود بخود ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہلکا پڑ گیا. کیوں؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے. توجہ ہے جی؟ اچھا پہلے ہمارے ہاں شہروں میں نہیں ہوتا تھا، اب نا لاہور شہر میں بڑا بھی کوئی غلط فہمی میں جا رہا ہو نا، اب میں نے دیکھا انداز بدل گیا. میں ڈرائیور سے پوچھا کیا ہوا، ایک دم سلو کی ہو گیا. وہ کہا آغا کیمرہ لگا ہوا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہو، بڑے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ کیوں؟ کیمرے کا کیا ڈر؟ کیمرے سے گولی نکلتی ہے. کیمرہ ہے کیا پلاسٹک ہے؟ کیا اس پلاسٹک کا خوف ہے؟ نہیں، کیمرے کا خوف نہیں ہوتا. اس کے پیچھے جو اتھارٹی ہے، جتنا اس کا خوف دل میں ہوگا اتنا انسان محتاط ہوتا چلا جائے گا. حضور کیمرے نے فقط گاڑی میں دیکھنا ہے یا فقط سڑک پہ دیکھنا ہے؟ پروردگار وہ ہے، وہ خلوتوں کو بھی جانتا ہے، وہ جلوتوں کو بھی جانتا ہے، وہ محفل کو بھی جانتا ہے، وہ تنہائی کو بھی جانتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے دھیان سے چلنا، میں دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ مانگا کیا ہے؟ گھبرائیے گا نا. مانگا کیا ہے؟ فرمایا احسن عمل، میں نے دیکھنا تم میں کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتا. اب حضور بہترین عمل کیا ہو سکتا؟ آپ پوچھئے، علماء سے پوچھیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں بہترین عمل کیا ہے. یقیناً وہ آپ کو لسٹ بنا کے دے دیں گے. اس عمل کو بھی بہترین کہتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی بہترین ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کسی عالم کے سامنے وہ فوراً پرچہ پورا بھر دیں گے، یہ عمل بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی بہترین ہے. تو حضور ہم کیوں اتنی مشکل میں جائیں؟ کیونکہ ہمارا اس گھرانے سے تعلق ہے جو ہستیاں سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتی ہیں. ایسا ہی ہے جی. کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جوانوں کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ عمل احسن کیا ہوتا ہے؟ مولا بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ حضور میں نے عرض کیا آپ علماء کے پاس جائیں، وہ پورا رجسٹر آپ کو بنا دیں گے، مگر سوال اس ذات سے ہو رہا ہے جو امام فطرت ہے۔ آل محمد کا ہر فرمان ہی بڑا حسین ہے، مگر بعض فرمان ایسے ہیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کوئی امام فطرت فرما رہا، باقی کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ پوچھا مولا عمل احسن کسے کہتے ہیں؟ مولا چاہتے تو پوری لسٹیں بنا دیتے، امام نے سمندر کوزے میں سمیٹ دیا۔ فرمایا سن، ہر وہ اچھا عمل جسے انجام دینے کے لیے تجھے اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہی عمل احسن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہر وہ عمل، یاد رکھیں برائی پہ تو نفس کھینچ کے لے جاتا، گناہ میں چاشنی اتنی ہے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی، نفس بھاگ کے جاتا ہے۔ فرمایا ہر وہ بہترین، ہر اچھا عمل جس کی خاطر تجھے اپنے آپ سے مبارزہ کرنا پڑے، اپنے آپ سے سٹرگل کرنی پڑے، لڑنا پڑے، خود کو فورس کرنا پڑے، مجبور کرنا پڑے، بس وہی بہترین عمل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیجئے میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، لطف آ جائے، سارے دن کی بھی تھکاوٹ ہے تو اتر جائے گی حضور، پوری مجلس سمٹ کے ایک جملے میں آ جائے اگر آپ نے غور فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ سارا موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں کون ہے جو عمل احسن انجام دیتا ہے، بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ حضور اس کا مطلب ہے اللہ نے ہم سے کثرت عمل نہیں مانگا، بہترین عمل مانگا۔ جوانوں میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے ہم سے کوانٹٹی نہیں مانگی، کوالٹی مانگی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کون کتنا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کر کس نیت سے رہا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس نے یہ نہیں دیکھنا کون اعمال کے ٹوکرے اٹھا کے لے آیا ہے، الاعمال بالنیات، اس نے یہ دیکھنا ہے لایا کس نیت سے ہے۔ توجہ ہے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں معصوم نے فرمایا گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ کوانٹٹی پہ نہیں ہے، کوالٹی پہ نظر ہے۔ حضور پوری مجلس سمٹ کے ایک جملے میں آئے گی، بات پہنچے تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کون کتنا کچھ اٹھا کر لے آیا ہے، کون کتنے ڈھیر اعمال کے لایا ہے، وہ تو یہ دیکھے گا جو لایا ہے اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، یہ کتنا پرخلوص تھا میرے ساتھ، یہ اس نے اپنے جیسوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا یا میری رضا کی خاطر کیا تھا، یہ اپنے جیسوں کے آگے شوخیاں بگار رہا تھا یا یہ واقعی میری بندگی کر رہا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا۔ حضور تو مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس مثال میں پوری مجلس کا لطف ہے اگر آپ دوستوں نے ساتھ دیا۔ حضور کوانٹٹی کی مثال کیا ہے اور کوالٹی کی مثال کیا ہے؟ کثرت عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل احسن کسے کہتے ہیں؟ حضور کثرت عمل یہ ہے نمازیں ہوں اور بے تحاشا ہوں، روزے ہوں اور لاتعداد ہوں، راہ خدا میں انفاق ہو اور بے تحاشا ہو۔ عمل احسن کیا ہے؟ چاہے تھوڑا ہو مگر اتنا اعلیٰ ہو وہ کثرت پہ بھاری آ جائے۔ حضور کثرت عمل یہ ہے اعمال ہوں اور بے تحاشا ہوں، کتنے ہوں؟ اتنے ہوں کہ ثقلین جتنے ہو جائیں۔ اور عمل احسن یہ ہے ایک ہی ضرب چلے اور ثقلین کی عبادت پہ بھاری آ جائے۔ اللہ اللہ یا علی یا توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حضور ایک عمل ہو مختصر ہو مگر اتنا شاندار ہو کہ کثرت کے اوپر بھی بھاری آ جائے۔ پروردگار فرما رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو عمل احسن انجام دیتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں بہترین عمل۔ حضور ایک بات تو طے ہو گئی، آیت کے مزاج نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ہم جی رہے ہیں، یہ روزمرہ، یہ صبح و شام ہم انڈر سرویلنس ہیں پروردگار کی جانب سے، پروردگار کے کیمرے ہم پہ فوکس ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے حضور پہلا سانس جو ہم نے لیا تب سے لے کر وہ جو آخری سانس اکھڑنا ہے، حضور یہ اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا، یہ فرصت نہیں، مہلت ہے۔ بڑے سادے الفاظ میں استعمال کروں، ہر بچہ جوان ان الفاظ سے آشنا ہے۔ یہ سارا وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ محدود وقت ہے، لامحدود نہیں ہے۔
اور یاد رکھیں لامحدود، اگر اللہ اس زندگی کو لامحدود بناتا نا، اس کی ساری چاشنی ختم ہو جانی تھی، یہ سارا لطف ہی ختم ہو جانا تھا۔ یاد رکھیں یہ انسان کے مزاج کی برخلاف ہے۔ دیکھیں آپ کی فیوریٹ ڈش ہو نا جو آپ کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہو، صبح و شام کھانی شروع کر دیں، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن زبان پہ ذائقہ ہی ختم ہو جائے۔ جو شے کثرت پا جائے نا وہ بے لطف ہو جاتی۔ انسان کا مزاج ہی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، یہ انسان کا مزاج ہے، جو شے اسے لمٹ لیس ملے گی وہ ذائقہ کھو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ آخری وہ جو ایک ہچکی ہے نا جسے موت کہتے ہیں، وہ ساری زندگی میں رنگ بھر رہی ہے۔ یہ زندگی اسی لیے ہمیں اتنی ٹیسٹ فل محسوس ہوتی، اتنی ذائقے دار محسوس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ختم ہو جانی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ختم ہو جانا، اسی لیے اس میں ساری چاشنی ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے موت و حیات، اس نے دونوں الفاظ استعمال کیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وقت محدود ہے، اور یہ جتنا ہے یہ حضور فرصت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ اب تک نہیں کیا تو اب عمل آسن کر لو، اب تک نہیں انجام دیے تو آگے اپنے اعمال کو بہتر کر لو، تاکہ جو خدا چاہ رہا ہے وہ لے کے اس تک پہنچو۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ دیکھیں اب دیکھیں، چلیں میں مجلسانہ انداز میں اسی مفہوم کو، آپ نے یہ واقعہ دوستوں نے سن رکھا ہوگا، معروف واقعہ ہے حضرت بہلول عاقل کا۔ جناب بہلول عاقل آپ جانتے ہیں نا، وہ آل محمد کی ایک ایسی غلام ہستی تھی، ایک ایسی عالم ہستی تھی کہ حضور ان کا کمال یہ تھا، وہ سادے سادے انداز میں نا بڑے بڑے مفاہیم سمجھا جاتے تھے۔ آپ نے جناب بہلول عاقل کے واقعات سن رکھے ہوں گے۔ جناب بہلول کا ایک منسوب واقعہ ہے، اسی مفہوم کو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ حضور یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے یہ فرصت کا نہیں مہلت کا وقت ہے، اس مفہوم کو انہوں نے کتنے دلچسپ انداز میں پہنچایا۔ ایک دن بازار میں کھڑے تھے نا، ایک شخص سامنے سے آ رہا، اس نے دیکھا بہلول عجیب سی حرکتیں کر رہا، کبھی لوگوں کی طرف اشارے کر رہا، گزرتے ہوئے لوگ، بیٹھے ہوئے لوگ، لوگوں کی طرف اشارے کر کے پھر اوپر کی طرف اشارے کر رہا، آسمان کی طرف کرتا پھر لوگوں کی طرف کرتا۔ اس نے پوچھا یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ کہا چپ کر، صلح کروا رہا ہوں۔ خاموش، صلح کروا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کس میں صلح کروا رہے ہو؟ کہا یہ جو لوگ ہیں نا ان میں اور خدا میں جھگڑا چل رہا ہے، میری کوشش ہے صلح ہو جائے۔ اچھا اسے لگا کہ یہ دیوانہ ہے، دیوانوں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ پوچھنے لگا اچھا تو پھر کیا ہوا، کامیابی ملی؟ کہا نہیں، کامیابی نہیں مل رہی، کوشش پوری ہے، کامیابی نہیں مل رہی۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ راضی ہے، یہ راضی نہیں ہو رہے۔ توجہ ہے دوستانے، کہ کوشش پوری ہے، کوشش میں کر رہا ہوں مگر بات نہیں بن پا رہی، وجہ وہ راضی ہے، یہ راضی نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کیا دیوانوں والی باتیں کرتے ہو، دیوانے، صلح، لڑائی چل رہی ہے خدا میں اور لوگوں میں۔ وہ دیوانہ کہہ کے چلا گیا۔ چند دن گزرے، قبرستان، ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جناب بہلول پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا وہی شخص آ رہا ہے۔ جیسے جناب بہلول نے اسے آتا دیکھا نا، ایک مرتبہ قبروں کی طرف اشارے شروع کرتے، کبھی قبروں کی جانب اشارے کرتے ہیں، کبھی آسمان پہ اشارے کرتے ہیں، کبھی قبروں کی جانب۔ اب اس نے اس دن کا منظر دیکھ رکھا تھا، پاس آ کے کہنے لگا کوئی آج بھی صلح ہو رہی ہے؟ کہا تو اور کیا، آج بھی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ کہا اب کن کے درمیان چل رہا ہے؟ کہا یہ ان سب کے درمیان اور خدا کے درمیان۔ اس نے پھر پوچھا اچھا دیوانے آج پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا پھر وہی مسئلہ ہے، آج بھی پرابلم ہے، صلح نہیں ہو رہی۔ کہا کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج یہ راضی ہے، آج وہ راضی نہیں ہو رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ سلام یا توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ میں اس سے زیادہ سادی گفتگو عرض نہیں کر سکتا۔ حضور معنی کیا ہے؟ بہلول عاقل بتانا چاہ رہے اس وقت کو مہلت سمجھنا ہے، اسے فرصت نہیں سمجھنا ہے دوستو۔ یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یاد رکھیں پلٹ کے تو جانا ہی جانا ہے۔ توجہ، آپ نے بزرگوں نے لازمی نام سن رکھا ہوگا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے لاہور سے ان کا تعلق تھا، بزرگ سارے جانتے ہیں، آپ کے پاس بھی کبھی تشریف لائے ہوں گے، ان سے منسوب جملہ ہے، انہوں نے کہا یاد رکھو، ماشاءاللہ
دیکھیے دنیا بڑی مختصر ہے حضور، اس کی بنیاد میں ان کا کردار شامل ہے. جس کا بھی اس کی بہت ہی خوبصورت عزاخانہ پہلی دفعہ حاضر ہوں، دیکھ کے لطف آیا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، تاکہ نسلوں میں انشاءاللہ یہاں سے پیغام آل محمد جائے. جن جن افراد نے اس میں اپنا کردار آج تک ادا کیا اور دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سبھی کے لیے بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا وہ نفیس جملہ دیکھیے گا، وہ فرماتے یاد رکھو جب وقت موت آ جائے نا، مر بھی جاؤ تو جانا پڑتا. جو ہے جی ہاں، جب وقت موت آ جائے مر بھی جاؤ تو جانا پڑتا ہے. تو حضور مرنا تو حتمی ہے، مگر یاد رکھیں یہ جب تک آخری ہچکی نہیں نہ آتی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے عمل آسن کو انجام دیتا ہے. توجہ ہے جی. یہی وجہ پلٹ، اسی وجہ سے ہمارے مکتب میں حضور دین اسلام میں یوں کہہ لیجئے سب سے زیادہ جس بات پہ متوجہ کیا گیا ہے نا، وہ ایک ہی بات ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. اسے ذہن میں رکھو، تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف ہی پلٹ کے آنا. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم نے اسے صرف اور صرف موت کی خبر سے مخصوص کر رکھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علماء سے پوچھئے، ہر وہ نقصان، کوئی نقصان ہو جائے، 10 روپے کا نقصان ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے دروازہ لگ جائے، آپ کی کہیں ٹھوکر لگ جائے پاؤں پہ، فوراً کہہ دیں ان للہ و انا الیہ راجعون. توجہ ہے جی. ایک جملہ، یہ جملہ اپنا عادت بنا لیجئے. ہماری عادت ہے جیسے ہی ہم سنتے نا فلاں گزر گئے، ہم آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، فوراً ہی کہتے ہیں ان للہ و. حضور اصل میں یہ عقیدہ ہے، اور اتنا عظیم عقیدہ ہے، یہ عقیدے والا جملہ ہے. ان للہ و انا الیہ، یہ عقیدے کا جملہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے جانا. ذرا ایک لمحے کے لیے میں سادہ ترین لفظوں میں بات کروں، غور کیجئے گا. اگر یہ جملہ فقط زبان پہ نہ رہے، یہ دل سے نکلے، یہ سوچ اور دل کا حصہ بن جائے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی نقصان ہی نہیں رہتا. کیوں؟ جیسے ہی نقصان ہوا آپ کہہ دیں نقصان ہو گیا، چلو کیا میں نے کون سا یہیں رہنا تھا، وہاں سے آیا ہوں، وہیں پلٹ کے چلے جانا. آپ دیکھیں اگر اس کو واقعی ہم دل سے کہیں اور اس کو ایمان کا حصہ بنائیں، اس کے بعد پھر کوئی نقصان رہ جاتا ہے. بھائی کوئی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا ہے، میں نے کون سا یہیں بیٹھے رہنا تھا، بھائی میں وہاں سے آیا تھا، پلٹ کے چلا جاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. بھئی آپ خود سوچئے نا، میں آیا ہوں کہاں سے جی، میں لاہور شہر سے آیا ہوں، میں یہاں پر پیر محل میں آیا ہوں، ابھی خبر آئے کہ جناب یہاں وابدہ کا نظام خراب ہو گیا، اگلے 1 ہفتے لائٹ نہیں ہے. اللہ ویسے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. مثال دے رہا ہوں، مجھے کیا لگے، میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور پر لٹ کے چلا جاؤں گا. میرے لیے وہ کتنا بڑا نقصان ہے، میرے لیے وہ کتنی بڑی مصیبت ہے. کوئی مصیبت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میں کون سا یہیں ہمیشہ بیٹھے رہنا تھا. توجہ ہے جی. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ مجھے گرمی میں بیٹھنا پڑے گا، 1.5 گھنٹہ بیٹھنا، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، نہ آئے لائٹ. توجہ ہے جی. حضور کوئی نقصان دنیا میں ہو جائے، پروردگار فرما رہا ہے تو یہ کہہ دے، ہو جاتا ہے نقصان تو ہو جائے، میں نے کون سا بیٹھے رہنا تھا، وہاں سے آیا ہوں، وہیں پلٹ کے چلے جانا. اس کے بعد دنیا کا کوئی نقصان نہیں رہتا ہے. چلے میں مجلس کا حسن برقرار رکھوں. آپ کو پتہ نا یہ جملہ آیا کہاں سے، یہ جملہ دیا کس نے انسانیت کو؟ آپ کے خیال میں قرآن سے؟ نہیں. ہاں سورہ بقرہ میں قرآن نے اس جملے کو اپنی زینت بنایا. اجازت دیتے میں بتاؤں یہ جملہ آیا کہاں سے ہے؟ لیں پھر لطف آ جائے، مجلس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جس ہستی کا ذکر آنے جا رہا ہے وہ ہستی ہے جو مجالس کے ذکر کو زینت عطا کرتی ہے. توجہ ہے جی. جنگ موتا جناب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، پیغمبر مدینے میں موجود تھے. وہ خبر لانے والے نے آ کر بتایا سرکار آپ کے چچا زاد جناب جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں. جیسے ہی خبر ملی پیغمبر نے گریہ فرمایا، پھر پیغمبر نے تحمل کیا. اتنے میں سامنے سے مولا امیر جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھیے گا مولا کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجہ. اس سے زیادہ باواز بلند رسول خدا کی ذات پہ درود پڑھیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نا حضور؟ لیں لطف آئے. پیچھے والے دوست میرے ساتھ ہیں نا جی. حضور رسول خدا نے مولا امیر تشریف لائے، جیسے ہی قریب آئے تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، آپ کے بھائی جناب جعفر طیار
اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا ہے، اور اس وقت ملائکہ نے اللہ نے انہیں پر عطا کیے ہیں، اور وہ ملائکہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر ملی شہادت حضرت جعفر، مولا علی کے بڑے بھائی تھے جعفر طیار، تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر مولا نے تحمل فرمایا، آنسوؤں کو صاف کیا، اور مولا کی زبان پہ جملہ کیا آیا؟ فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا ہے۔ یہ جملہ مولا امیر کی زبان پر آنا تھا۔ حضور ایک لمحہ نہیں گزرا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، پروردگار فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضور اللہ نے فرمایا ہے بشارت دے دیں ان صابروں کو جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے تھے، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا ہے۔ حضور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو لطف آ جائے، پہلے علی کی زبان پہ آیا، بعد میں قرآن میں آیا، پہلے مولائے متقیان کی زبان پہ آیا، پھر قرآن میں آیا۔ دو میں سے ایک باتیں ہیں، میرے عقیدے کو تو دونوں ہی گوارا ہیں، آپ کو جو سمجھ میں آئے اب رکھ لیجئے گا۔ اب دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا تو اللہ نے علی کے کلام کو کلام الہی میں بدل دیا، یا علی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت سلامت، یا علی یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیے مولا امیر کی زبان پہ جاری ہوا، اللہ نے فوراً اسے زینت قرآن بنا دیا۔ دیکھیں عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے، خدا کی قسم اس میں سارا عقیدہ موجود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہیں رب کی جانب سے، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر سادے ترین لفظوں میں جوانوں کو میں دیکھ کے نا باتوں کو مزید سادہ بنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، ہم یہاں کے رہنے والے جوانوں، آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی سی گرمی آئی ہے، ابھی گرمی کا آنا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، برا حال ہونا شروع۔ میں پچھلے 2-3 دن سے مسلسل سنا اس دفعہ گرمی بڑی بری آنی ہے، اس دفعہ تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جی، کہیں جانور بھی آپس میں اکٹھے ہو کے رو رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، یا حضور ذرا سی ٹھنڈ چلتی ہے، رضائیاں دھوپ میں چل رہی ہیں، وہ کمبل اور جناب گرم کپڑوں کو دھوپے لگوائی جا رہی ہیں، کیوں؟ ٹھنڈ آ گئی ہے، ہر کوئی ناک پکڑ کے پھر رہا ہے، کیوں؟ ٹھنڈ چل پڑی۔ گرمی آتی ہے پھر سارے ناک پکڑ کے پھر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ لو چل رہی ہے، نہ سردی ہمارا جسم گوارا کر رہا، نہ گرمی ہمارا جسم تحمل کر رہا۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ سردیاں آنے لگی ہیں، بندروں نے رضائیاں نکالی ہوئی ہیں اور دھوپ میں لگوا رہے ہیں کہ بھائی اب سردی آ گئی، اب ہم نے رضائیوں میں رہنا؟ نہیں، وہی جسم ہے جو سردی میں ہے، وہی جسم ہے حیوان کا جو گرمی میں ہے، اسے نہیں مسئلہ ہو رہا، ہمیں پریشانی ہے، ہمارا لباس بھی بدل رہا ہے، ہمارے معاملات بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، بندر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ باہر پھرنے والے جو حیوان ہیں وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ پرندے یہاں کے، اصل میں یہ جگہ ہے ہی ان کی۔ توجہ ہے جی، ہم اس کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، حضور اسی لیے یہاں کی گرمی سردی ہم سے تحمل نہیں ہوتی، وجہ یہ ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ جنت میں نہ کسی کو رضائی نکالنی ہے، نہ کسی کو ٹھنڈے شربت کی ضرورت پڑنی۔ توجہ ہے جی، کیوں؟ ہم رہنے والے وہاں کے ہیں، یہ مصیبت اس لیے پڑی ہے کہ وہاں سے آ گئے ہیں، مگر پروردگار فرما رہے ہیں ٹینشن نہ رکھو، واپس بھی آ جاؤ گے۔ اس مختصر سے وقت کے لیے اس دائمی زندگی کو کمپرومائز نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ اس مختصر سے، رسول نے فرمایا میرا اور دنیا کا معاملہ یہ ہے جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی سرائے میں ٹھہرے اور پھر آگے بڑھ جائے۔ یہ آتے ہوئے ہائی وے پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ریسٹ ایریا آتا ہے، وہ جہاں پہ پیٹرول پمپ بھی ہے، دیگر بھی چیزیں ہیں، کس لیے ہے؟ وہاں جائیں اور پلاٹ بنا لیں،
وہاں مکان بنانا شروع کر دیں؟ نہیں، صرف اس لیے آگے کا زاد راہ لے لیں، آگے کے لیے خود کو آمادہ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو جائیں۔ رسول فرماتے یہ دنیا مومن کے لیے بس اتنی ہی ہے۔ حضور ہم بڑے پرانے مسافر ہیں، وہاں سے چلے ہیں، وہیں پلٹ کے جانا ہے، یہاں کچھ ایسا نہیں کرنا کہ وہاں بربادی ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہاں وہ کرنا ہے کہ وہ جگہ سجتی چلی جائے۔ بات پہنچ رہی؟ معصوم نے فرمایا مومن کا قید خانہ ہے دنیا۔ مصیبت ہے کہ نہیں جی؟ بجلی کے بل مشکل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہو گئے ہیں نا، اگلے 2 ماہ کے مزید ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کبھی کرائے کی ٹینشن ہے، کبھی صحت کی ٹینشن ہے، کبھی بچے کے اخلاق کی ٹینشن ہے، ہزاروں ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ کیوں؟ قید خانہ۔ قید خانہ، قید خانے میں تکلیف ہی سامنے آتی، مگر خدا فرما رہا ہے گھبرانا ہے جانا، تمہیں یہاں سے رہائی کا پروانہ ضرور ملنا ہے، ہر وہ جو دنیا میں آیا اسے پلٹ کے جانا ہے، یہ قید خانہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضور، چلیے واقعہ لطیف ہے، اور جب آل محمد کی بات آتی ہے مجلس کا لطف بھی آ جاتا ہے، پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شدید گرمی کا زمانہ ہے، جوانوں واقعات ذہن میں رہ جاتے ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شدید گرمی کا زمانہ ہے، شدید گرمی۔ مدینے کا ایک یہودی، اس نے سر پہ نہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا، لکڑیوں کا ایک بہت سارا بنڈل اٹھایا ہوا تھا، کاٹ کے لا رہا تھا جنگل سے۔ اب سوچیں پہلے ہی شدید گرمی، اوپر سے اتنی ساری لکڑی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ پسینے سے شرابور۔ وہ راہ سے گزرا، اس نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے نا امام مجتبیٰ کی سواری نکلی۔ عجب شان تھی امام مجتبیٰ کی، بہترین سواری پہ بیٹھے ہیں، بہترین پوشاک فرزند رسول نے زیب تن کی ہے، ارد گرد امام کے غلام ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں، اور امام ہے خوبصورت حسین انداز میں، وہاں سے شاندار انداز میں۔ اس نے دیکھا نا امام کی سواری آ رہی، اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی امام کی سواری اس کے سامنے آئی نا، اس نے روک لیا، اس نے کہا فرزند رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کے جد، آپ کے نانا کا زمانہ پایا، ایک دفعہ میں ان کی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، وہ واز فرما رہے تھے اپنے صحابہ کو، تو میں نے سنا وہ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے صحابہ یاد رکھو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، آخرت میں اس کی جنت ہے، مشکلات سے پریشان نہ ہو جانا، مشکلات سے نہ گھبرانا، اللہ تمہاری ان مشکلات کو دیکھ رہا ہے، مگر یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، آسائش اور راحت کی زندگی باقی ہے۔ اس نے کہا سرکار میں نے یہ سنا۔ معصوم نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں یہ کلام میرے جد مصطفیٰ کا کلام۔ توجہ ہے جی؟ حضور یاد رکھیں جب آل محمد مہر لگائیں نا، چاہے کافری حدیث پڑھے، سچی تبھی بنتی ہے جب امام تصدیق کرے، اور اگر امام تصدیق نہ کرے، چاہے لاکھ کوئی مسلمان حدیثیں سناتا پھرے، لاکھ پیاز بکواتا رہے، سچی کبھی نہیں کہلا سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ معصوم نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں یہ کلام میرے جد مصطفیٰ کا ہے۔ جیسے ہی اس نے تصدیق لی نا، اب دیکھیں کتنا ہوشیار تھا، اس نے کہا فرزند رسول ذرا ایک لمحے کے لیے، میں ہوں آپ کے مکتب میں کافر، میں آپ کے دین کے مطابق میں ہوں کافر، آپ ہیں مومن، آپ کے جد نے فرمایا تھا یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، آخرت جنت ہے۔ حضور ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی حالت دیکھیں اور مجھ غریب کی حالت دیکھیں، یہاں تو لگ رہا ہے میں قید خانے میں پھیر رہا ہوں، آپ جنت میں پھیر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں استدلال تو بڑا تگڑا ہے، استدلال تو اس نے، اب میرے جیسا ہوتا، آپ جیسا ہوتا تو ہو سکتا ہے گھبرا جائے، اب اسے کیا پتا، وہ جس کے آگے دلیل قائم کر رہا ہے نا وہ وارث منبر سلونی ہے۔ توجہ ہے جی؟ امام نے ایک لمحے میں فرمایا، امام نے فرمایا تو ٹھیک کہتا، یہ میرے جد کی حدیث ہے، جہاں تک تیری یہ بات ہے نا کہ میرا حال دیکھو تو لگتا ہے جنت میں پھیروں، سن یہ تو اس لیے کہہ رہا ہے تو نے وہاں کے معاملات نہیں دیکھے، اگر تو اپنی اس حشر کو دیکھے نا آخرت میں جو کفر کی وجہ سے تیرے ساتھ ہونا ہے، تجھے لگے گا تو اس حال میں بھی جنت میں پھر رہا ہے، اور اگر تو میرے منصب کو دیکھے نا جنت کے، تجھے لگے گا میں اس حال میں بھی قید خانے میں پھر رہا ہوں۔ اللہ
توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ آپ نے فرمایا تو نے آخرت میں میرے درجے نہیں دیکھے ہیں۔ حضور مختصر سی زندگی ہے، امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں جسم کو تکلیفیں ملیں گی، اس میں اذیتیں ملیں گی، مگر یاد رکھیں جتنی بھی اذیت ملے حرام کی جانب نہیں جانا۔ دوستو یاد رکھو، تکلیف ملتی ہے کم کھا لو، تکلیف ملتی ہے کم سو لو، تکلیف ملتی ہے کم بجلی جلا لو، مگر حرام کی جانب نہیں جانا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا وہ دائمی زندگی خراب ہو جائے۔ کوشش کرو، قید خانہ ہے، خود کو مصیبت پڑتی ہے، کوشش کریں حالات کو بہتر کرنے کی جتنی کوشش کریں، مگر حلال کے دائرے میں رہ کے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو شاندار پڑھانے کے لیے رشوتیں پکڑنی شروع کر دیں، یہ نہیں ہے بچوں کو اچھا پہنانے کے لیے رشوتیں پکڑنی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ بجلی چوری کے اوپر آ جائیں، نہیں دوستو، مختصر سی زندگی ہے۔ دیکھیں اصال ثواب کی مجلس ہے، میں بہت سارے عناوین آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا، بہت سارا ذکر کر سکتا تھا، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کوئی پیارا ہمارا دنیا سے چلا گیا، ہم استفادہ کریں اس کے جانے سے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی مہلت تمام ہوئی، ہمارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے سمجھیں، اور یاد رکھیں سمجھنے کا طریقہ ہے آل محمد کی زبان۔ توجہ ہے جی؟ حضور جسم مشکل میں آئے آنے دیں، مگر زندگی ایسے گزاریں۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس سے زیادہ کسی نے مشکل نہیں دیکھی، مگر سانس اکھڑنے سے پہلے اعلان کیا ہے میں کامیاب ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے بات سمجھیے گا، چلیں میں مولا علی کی ذات سے استفادہ کر دوں، لطف کا لطف رہے، بات پہنچے۔ دیکھیں یہ جو انسان ہے نا، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم روح، ایسے ہی ہے؟ آپ دوست تھک تو نہیں رہے ہیں جی؟ بس آخری گفتگو زحمت تمام۔ دیکھیں جسم روح یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو انسان زندہ محسوس ہوتا ہے۔ جس لمحے روح جسم کو چھوڑتی ہے جسم رہتا ہے مگر مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ ان دونوں کو اکٹھے رہنا ہے حضور، جسم کو بھی روح کو بھی۔ پوری توجہ، یہ بات غور طلب ہے آپ سب دوستوں کے لیے، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، بالیدہ فکر افراد بیٹھے میری بات کو سمجھیں گے۔ ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ ان دونوں نے رہنا اکٹھے ہوتا ہے ایک ہی جسم میں، جسم روح رہنا اکٹھے ہوتا ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو بڑا لطف آئے گا قسم۔ حضور جسم اور روح اکٹھے سفر اکٹھے کرنا ہوتا ہے، آپس میں بنتی نہیں۔ وجہ بنتی کیوں نہیں؟ دونوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں، دونوں کو لطف آتا ہے جن چیزوں میں ان کا آپس میں تضاد ہے۔ جوانوں سادے لفظوں میں سمجھاؤں، جسم کو جو شے سکون اور لطف دیتی ہے نا، اگر وہ زیادہ جسم کو ملے روح کمزور ہونے لگتی۔ حضور یہ بات میری ساری مجلس آپ کے ذہن سے نکل جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ابلاغ کا ابلاغ ہے، فضائل کا فضائل ہے، اگر میں پہنچا سکا تو۔ حضور اگر وہ جو اس جسم کے انٹرسٹ ہیں اس سے زیادہ دیں روح مرنے لگے گی، اور جو چیزیں روح کو چاہیے آپ وہ روح کو دیں جسم کو تکلیف ہوگی۔ میں مزید آسان کروں، جسم کے اس کو مختلف ذائقے چاہیے ہوتے ہیں، کھانے پینے کو مانگتا ہے، دیگر جو جسم کے لطائف ہیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حضور ایک حد سے زیادہ اسے ملیں روح مرنے لگتی ہے، ایسا ہی ہے جی؟ بار بار آپ کے ائمہ نے فرمایا شکم پوری اگر کرو گے عبادت سے دل اچاٹ ہوتا چلا جائے گا، ایسا ہی ہے جی؟ جب شب-ہائے قدر آتی تھیں آل محمد عمل کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، خود کو ضرورت نہیں تھی، سیدہ بچوں کو کھانا مختصر دیتی تھی۔ آپ سوچیں پہلی اس گھر میں کون کتنا کھاتا ہوگا، وہ جو کی روٹی سوکھی بھی توڑ کے کھانے والے، مختصر دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ نیند کا غلبہ نہ رات کو محسوس ہو۔ اب سوچیں کیا وہ کھاتے ہوں گے اور کیا ان زوات کو آپ کو اور مجھے درس دینا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ شکم پوری روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس جسم کو مختلف ذائقے چاہیے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ اسے دیں گے روح مرنا شروع ہو جائے گی، ایک حد تک ہی دینے چاہیے، اس سے زیادہ اگر ملیں گے تو روح مرنے لگے گی۔ روح کو کیا چاہیے ہوتا ہے حضور تگڑا رہنے کے لیے؟ عبادت۔ توجہ ہے جی؟ مصیبت ہے جسم اور روح کی بنتی نہیں۔ ابھی ہم یہاں سے رات کے 10 بجے، آپ لوگ 10:15 یہاں سے نکلیں گے، حضور چند گھنٹے گزریں گے، 6 گھنٹے گزریں گے، فجر کا وقت آ گیا۔
اب آپ سو رہے ہیں، میں سو رہا ہوں، روح کہہ رہی اٹھ مصلی پہ آ. کیوں؟ مجھے رزق عبادت کی ضرورت ہے. اچھا جس جسم میں ہے وہ ہے بے ایمان. توجہ ہے؟ جسم کہہ رہا پڑا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بھی تو جانا ہی ہے. توجہ ہے جی؟ چل 10 منٹ اور نکال لے، 15 منٹ اور نکال لے، پھر چھوٹی سی آنکھ کھول کے دیکھیں گے اچھا روشنی ہو گئی ہے، ویسے ہی قضا ہو گئی. توجہ ہے جی؟ جسم بے ایمانی کر رہا ہے. کیوں؟ جسم کو موت پڑ رہی ہے. جس ٹائم وہ سونا چاہتا ہے چھینٹے مارنے پڑیں گے چہرے پہ. اب جب چہرے پہ پانی صبح صبح لگے گا تو جسم کو تو پرابلم ہی ہوگی نا. توجہ ہے جی؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں انٹرسٹ مختلف ہے. جسم بستر سے چمٹنا چاہتا ہے، روح مصلی تک لے جانا چاہتی. نہیں جائیں گے، روح مرنے لگے گی. چلے جائیں گے، اسے جسم کو تکلیف ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور عبادت چاہیے روح کو، لطف اور سکون چاہیے جسم کو، آپس میں بنتی نہیں. توجہ ہے جی؟ حضور اسی لیے حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، انہوں نے، میں ایک بڑا ان کا میسج ہے، میں چھوٹے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کتاب میں اس پہ تفسیر لکھی جس فلسفے پہ میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جسم اور روح کی آپس میں بنتی نہیں. وہ فرماتے ہیں جس کا کام کرو گے دوسرا تکلیف میں آئے گا. جسم کو زیادہ کھلاؤ گے جسم تگڑا ہونا شروع ہو جائے گا، روح مرنی شروع ہو جائے گی. آپ روح کے لطف والے کام کرنے شروع کریں، جسم کو تکلیف سہنی پڑے گی. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے جن کی روح بلند ہونے لگے نا، وہ جسم کو پھر زخم بھی سہنے پڑتے ہیں. یہ نوبت بھی آتی ہے جسم کو زخم بھی سہنے پڑتے ہیں. جسم کو تکلیف ہے، مگر جسم کی تکلیف میں روح کا سکون ہوتا. توجہ ہے جی؟ فرماتے ہیں بعض روحیں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو پھر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں ان سے جسم میں سمایا ہی نہیں جاتا. اب میرے ساتھ رہنا ہے، لطف آئے اگر بات پہنچ. فرماتے جسم اور روح میں ضد ہے، لڑائی چل رہی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کامیاب کیا جائے، روح چاہتی میں کامیاب ہو جاؤں، جسم چاہتا ہے مجھے کامیاب کیا جائے. ان کا آپس میں انٹرسٹ ایک نہیں ہے، آپس میں نزاع ہے، لڑائی ہے. فرماتے اگر جسم کو تگڑا کرو گے روح مرتی چلی جائے گی، جسم کامیاب. اگر روح کو کامیاب کرو گے جسم کو تکلیف سہنی پڑے گی، زخم سہنے پڑیں گے. فرماتے یہ جد و جہد جسم اور روح کی جاری ہے. فرماتے یہی وجہ ہے مولائے متقیان نے جیسے ہی سر اقدس علی پہ ضرب لگی، روح علی کو جیسے یقین ہوا کہ اب جسم مرنے لگا ہے، روح نے فوراً یہ اعلان کامیابی کر دیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ روح علی کی کامیابی تھی. حضور یہ روح علی تھی جو کامیابی کا اعلان کر رہی تھی. یا توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور علی ابن ابی طالب واحد یہ کہہ کے جانا کہ فزت ورب الکعبہ، یہ علی اعلان کامیابی کر رہے ہیں اور ابھی سانس باقی ہیں. خدا کی قسم آخری بات میرا ساتھ دیجئے گا، کسی لطف پہ بات تمام کرو. موت کو کسی نے اتنا حقیر کیا ہی نہیں جتنا علی ابن ابی طالب نے. پتہ نہیں میرے تھک تو نہیں گئے ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ میں جملہ بدل دیتا ہوں. موت کسی کے آگے آ کے اتنی بے بس ہوئی نہیں جتنا علی ابن ابی طالب کے. توجہ ہے جی؟ حضور یاد رکھیں موت اور انسان کے معاملات میں نا اللہ نے سارے اختیار موت کو دیے ہیں، ایک مومن کو دیا ہے. کب آنا ہے موت کی مرضی، کس لمحے آنا ہے موت کی مرضی، کس سٹائل میں آنا ہے موت کی مرضی، کس جگہ آنا ہے موت کی مرضی، کس راہ پہ آنا ہے یہ مومن کی مرضی ہے. توجہ ہے جی؟ اگر راہ حق ہونا موت آتی تو ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے. حضور میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، حضور کب آنا ہے موت کی مرضی، کیسے آنا ہے موت کی مرضی، کس سٹائل میں آنا ہے، کس راہ پہ آنا ہے، یہ مومن کی مرضی ہے. اور اگر مومن کی مرضی ہو اور راہ آل محمد ہو تو علی ابن ابی طالب کی طرح موت آتی ضرور ہے، مگر مومن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علی. علی کو فرق ہی نہیں پڑتا، اب چاہے موت علی کو آ جائے چاہے علی موت پہ جا پڑے. سلامت یا علی یا علی. حضور یاد رکھیے گا کس راہ پہ آنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے.
نہ رکھیں موت کی ٹینشن، نہ رکھیں موت کی ٹینشن، کیونکہ کب آنا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ایک جوان کی سال ثواب کی مجلس میں بیٹھے، اس کا مطلب ہے حضور زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، آپ جس بات پہ آپ کا اور میرا اختیار ہی نہیں، اس کی پھر ٹینشن کیوں لیں؟ بھائی انسان ٹینشن اس معاملے کی لے جو اپنے ہاتھ میں ہو، یہاں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس بات کی ٹینشن نہ لیں۔ ٹینشن موت کی نہیں، زندگی کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ کس راہ پہ ہے یاد رکھیں۔ جو رشوت کا مال کھا رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں آل محمد کی راہ پہ جی رہا ہوں۔ جس نے بہن کی زمین، بہن کا پلاٹ غصب کر رکھا ہے نا، وہ قطعاً غلط فہمی میں نہ رہے، وہ آل محمد کی راہ پہ نہیں جی رہا ہے۔ جو کسی کا قرضہ لے کر کھا گیا ہے نا، وہ یاد رکھے وہ آل محمد کی راہ پر نہیں جی رہا ہے۔ یاد رکھیں جو واجبات دینیا کو سمجھتا ہی نہیں نا کچھ، نماز شے کیا ہے، آخرت میں تو آپ کے چاچا کی جاگیر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں نا، وہ بھی سجدوں میں زندگی گزار کے گئے۔ یاد کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یاد رکھے جو واجبات کا تارک ہے وہ آل محمد کی راہ پہ نہیں جی رہا ہے۔ ہمیں ٹینشن موت کی نہیں، زندگی کی رکھنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں جس راہ پہ آخری ہچکی آئے گی اسی راہ پہ موت تصور ہوگی۔ حضور ایکسیڈنٹ ہو جی ٹی روڈ پہ تو انسان یاد رکھیں رنگ روڈ پہ یا موٹر وے کے اوپر نہیں فوت کہلائے گا، جی ٹی روڈ پہ ہی فوت کہلائے گا۔ ہم زندگی جئیں بنی امیہ کی راہ میں، موت آل محمد کی راہ پہ آ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی جس کی راہ پہ ہوگی اسی کی راہ میں موت تصور ہو۔ جائزہ لیں اپنی اور زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمارا پیارا دنیا سے گیا، استفادہ کریں، کوشش کریں، اس مجلس سے اعزاز سے اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے سوچیں میری زندگی کتنی آل محمد کی راہ پہ گزر۔ حضور آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ سینکڑوں موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی تھی، آپ جانتے میں پڑھنے والا ہوں، میں بہت سارے ذکر، مگر یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم آل محمد کا ذکر کریں وہاں اپنے لیے بھی کوئی راہ متعین کریں، خود کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور یاد رکھیں موت، میں نے عرض کیا، حتمی ترین بات، اس سے فراری کچھ نہیں۔